شہزادی الفالسہ کی سالگرہ کا دن تھا اور محل میں جشن کا سما تھا۔ ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی، دربار میں راگنیوں کی آوازیں گونج رہی تھیں اور محل کی دیواریں رنگین روشنیوں سے سجی ہوئی تھیں۔ الفالسہ کی سالگرہ ایک خاص موقع تھا کیونکہ وہ صرف ایک خوبصورت شہزادی ہی نہیں بلکہ ایک مستقبل کی حکمران بھی تھی۔ اس کی والدہ ملکہ نے الفالسہ کو خاص طور پر ایک خوبصورت جواہر سے جڑا ہوا جوتا تحفے میں دیا تھا جو اس کی تقدیر کی علامت تھا۔ محل کی چمک دمک کے باوجود الفالسہ کا دل کچھ عجیب سا محسوس کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا زندگی کا یہ دن ایک نیا آغاز ہے، لیکن وہ اپنے اندر ایک خلا محسوس کر رہی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ اس کی تقدیر کا اصل راز کیا ہے جو اسے ابھی تک نہیں مل پایا تھا۔ رات کا وقت تھا اور چاند کی ہلکی روشنی میں محل کے باہر کا منظر دلکش نظر آ رہا تھا۔ الفالسہ نے ایک گہری سانس لی اور ایک چھوٹے راستے پر چلنا شروع کیا جو محل کے باغات سے گزرتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے جلدی سے واپس آنا ہوگا، لیکن اس کا دل اسے بتا رہا تھا کہ یہ سفر کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اس کی تقدیر کا آغاز تھا۔ شہزادی الفالسہ نے محل کے دروازے سے قدم باہر رکھا اور اس کے دل میں ایک سنسنی تھی جیسے وہ اپنے سچے راستے پر چل رہی ہو۔ وہ جانتی تھی کہ محل کی چمک دمک سے باہر کی دنیا ایک نیا راز چھپائے ہوئے ہے اور آج وہ اس کا پتہ لگانے والی تھی۔ یہ اس کی تقدیر کا آغاز تھا۔ راستے میں چلتے چلتے الفالسہ کا قدم ایک درخت کے نیچے پھنس گیا اور وہ بے احتیاطی سے گر پڑی۔ اس کے جوتے کا ایک حصہ پھینکا ہوا تھا اور درخت کی جڑوں میں جا کر پھنس گیا تھا۔ الفالسہ نے فوراً جوتا نکالنے کی کوشش کی مگر اس کے ہاتھوں سے وہ بے قابو ہو کر ایک طرف بہتے پانی میں جا گرا۔ میرا جوتا، الفالسہ نے شاک میں آ کر کہا۔ وہ اس جوتے کے بغیر واپس جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ یہ وہ جوتا تھا جسے اس کی زندگی کا اہم حصہ سمجھا جاتا تھا۔ اسی لمحے ایک پرکشش آواز آئی، یہ جوتا تمہاری تقدیر کا حصہ نہیں ہے شہزادی۔ الفالسہ چونک کر مڑی۔ سامنے ایک نوجوان لڑکا کھڑا تھا جو ایک خوبصورت لباس میں ملبوس تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ کاف کیا؟ الفالسہ نے سوال کیا۔ لڑکے نے مسکرا کر کہا، تم نے جو کچھ کھو دیا وہ تمہاری تقدیر کا حصہ نہیں تھا، لیکن تمہارے راستے میں اب کچھ اور ہے۔ الفالسہ نے کچھ دیر لڑکے کو غور سے دیکھا پھر کہا، تم کون ہو اور تمہیں میری تقدیر کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، میں تمہاری تقدیر کا رہنما ہوں شہزادی۔ تمہیں جوتے کی حقیقت کو سمجھنا ہوگا تاکہ تم اپنے نئے سفر کا آغاز کر سکو۔ الفالسہ نے الجھن میں آ کر کہا، کیا تم کہہ رہے ہو؟ لڑکے نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا، تمہیں اس جوتے کو چھوڑ کر اپنی تقدیر کی طرف قدم بڑھانا ہوگا۔ الفالسہ کی نظریں اس جوتے پر گئیں جو پانی میں بہہ رہا تھا۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اس کا پیچھا نہیں کرے گی۔ اس نے سر اٹھایا اور نئے سفر کے لیے اپنے قدم بڑھائے۔ شہزادی الفالسہ نے اس نئے راہ پر قدم بڑھایا جس پر اس نے ابھی ابھی چلنا شروع کیا تھا۔ اس کے دل میں اب خوف نہیں تھا بلکہ ایک بے چینی تھی، ایک نئی امید تھی جو اسے اپنے تقدیر کے بارے میں سچائی تک پہنچانے کے لیے پرجوش کر رہی تھی۔ وہ اپنے جوتے کو کھو چکی تھی لیکن اسے معلوم تھا کہ یہ کھونا اس کی تقدیر کا آغاز تھا۔ تمہیں اپنی تقدیر کا راز تلاش کرنا ہوگا شہزادی، اور اس سفر کا کوئی راستہ تمہیں صرف تمہارے دل کی گہرائیوں سے ملے گا۔ لڑکے کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ الفالسہ نے اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھائیں جہاں رات کا چاند چمک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی تقدیر صرف اس جوتے کے بارے میں نہیں تھی بلکہ کچھ اور تھا، کچھ اور بڑی بات جسے وہ ابھی تک سمجھ نہیں سکی تھی۔ شہزادی الفالسہ نے جب اپنا جوتا کھو دیا تو اس نے ٹھان لیا کہ وہ اسے دوبارہ تلاش کرے گی۔ وہ ایک نئے عزم کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئی اور ایک دن ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچی جہاں درختوں کی سایہ دار ٹہنیاں اور جھیلوں کی پرسکون لہریں گاؤں کے ماحول کو پراسرار اور دلکش بنا رہی تھیں۔ گاؤں کے لوگ شہزادی کو غیر معمولی نظر سے دیکھ رہے تھے لیکن الفالسہ کا ذہن صرف ایک ہی بات پر مرکوز تھا، اپنا کھویا ہوا جوتا واپس پانا۔ گاؤں کی گلیوں میں سوالات کرتے ہوئے ایک بزرگ عورت نے بتایا کہ جوتا دریا کے قریب بہہ گیا تھا اور وہ علاقہ نہایت خطرناک تھا جہاں گہری لہریں اور پراسرار جانور رہتے تھے۔ الفالسہ نے یہ سن کر دل میں عزم باندھا اور اس جگہ کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ پہاڑوں اور دلدلی راستوں سے گزرتی ہوئی دریا کے قریب پہنچی جہاں کا منظر خوفناک تھا۔ دریا کا پانی تیز اور گہرا تھا
اور اس کی لہریں اتنی طاقتور تھیں کہ وہ کسی کو بھی بہا لے جانے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ الفالسہ نے ایک لمحے کے لیے رک کر دل میں حوصلہ جمع کیا اور پھر اپنی تقدیر کو بدلنے کے لیے پانی میں قدم رکھ دیا۔ شدید لہریں اسے اپنے ساتھ کھینچنے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور آخرکار ایک بلند چھلانگ لگا کر جوتا پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھوں میں جوتا آتے ہی اس کی آنکھوں میں کامیابی کی چمک اور دل میں ایک نئی امید کی روشنی جاگ الفاٹے، اور وہ جوتا واپس ساحل کی طرف لے آئی، جیسے وہ اپنی تقدیر کا ایک اور باب مکمل کر چکی ہو۔ شہزادی الفالسہ نے جب اپنا جوتا واپس پایا تو اس کے دل میں ایک نئی تسکین اور کامیابی کا احساس جاگ اٹھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ صرف جوتے کی بازیابی نہیں بلکہ اس کے اندر کی تقدیر کا ایک اہم حصہ تھا جو اب مکمل ہو چکا تھا۔ وہ اپنے سفر میں جتنی مشکلات اور تکالیف کا سامنا کر چکی تھی وہ سب اسے ایک نئی حقیقت کی طرف لے آئی تھی۔ اس کا دل خوش تھا اور وہ بھرپور عزم کے ساتھ محل کی طرف واپس روانہ ہوئی۔ جیسے ہی وہ محل کے دروازے کے قریب پہنچی اچانک اس کی ماں ملکہ جو اپنی بیٹی کی واپسی کے منتظر تھیں باہر آ گئیں۔ جب ملکہ نے الفالسہ کو دور سے دیکھا ان کی آنکھوں میں بے انتہا خوشی اور محبت کی جھرمٹ سی چمک الفاٹے۔ وہ فوراً دوڑ کر الفالسہ کے پاس آئیں اور اسے اپنی آغوش میں بھر لیا۔ بیٹی، تم واپس آ گئی ہو، ملکہ نے پرجوش آواز میں کہا، اور الفالسہ نے ان کے سینے میں سر چھپاتے ہوئے کہا، ماما میں نے اپنی تقدیر کا راز پا لیا ہے۔ جوتا کھونا، مشکلات کا سامنا کرنا، ہر قدم کا نتیجہ مجھے میری سچی آزادی تک لے آیا ہے۔ ملکہ نے اپنی بیٹی کی باتوں کو سنا اور پھر نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، یہ وہی سچائی ہے جو تمہیں ہمیشہ تلاش کرنی تھی شہزادی۔ تمہاری تقدیر کا راز ہمیشہ تمہارے دل میں چھپا تھا اور تم نے اسے مکمل طور پر سمجھ لیا ہے۔ ملکہ نے الفالسہ کو گہری محبت بھری نگاہوں سے دیکھا اور کہا، تم نے جو سفر کیا وہ تمہارے اندر کی حقیقت کو مکمل کرنے کے لیے ضروری تھا، اور اب تم وہ شخص بن چکی ہو جو ہمیشہ سے تمہیں ہونا تھا۔ الفالسہ کی آنکھوں میں اب ایک نیا عزم اور سکون تھا، اور اس نے دل ہی دل میں سمجھا کہ یہ سفر صرف جوتے کو ڈھونڈنے کا نہیں تھا بلکہ یہ اس کے روحانی سفر کا ایک حصہ تھا جو اسے اپنی سچی تقدیر کی طرف لے آیا۔ الفالسہ نے اپنی تقدیر کو مکمل طور پر تسلیم کیا اور اس کے دل میں آزادی کا ایک نیا جذبہ تھا۔ اس نے سچائی کو پہچانا اور اپنی زندگی کا نیا آغاز کیا جہاں وہ نہ صرف شہزادی تھی بلکہ ایک طاقتور اور آزاد شخصیت کی مالک بھی بن چکی تھی۔